بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاکرا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور فکر انگیز گفتگو ہے، جس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی تک جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہمیں ابھی بتایا گیا ہے کہ اٹھو جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ آج کی بہت اہم بات تھی جو تقریباً ہر جگہ پہ ڈسکس کی جا رہی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں فلسطینی کانفرنس ہوئی ہے، فلسطین کے اوپر کانفرنس کی تھی گزشتہ رات، اعلامیہ آیا، تو اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاد تو پائن فرض ہے۔ اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں جو یہودیوں جو سازشیں ہوتی ہیں، اس میں یہودیوں کی جو سرگرمیاں جناب وہ کیسے کیسے ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات ایک اور بڑی اہم ہے کہ یوکرین میں دو ممالک کے لوگ جا کے مزید رشیا کے ساتھ مل کے اور یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور تعداد جناب ہزاروں میں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ظلم و ستم کی ایک داستان جو اسرائیل نے رقم کی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، فلسطینیوں کو شہید کر کے، اس کا کون حساب دے گا اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ موضوعات ہیں۔ اور اس امپورٹنٹ ابھی لاگ کو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے امپورٹنٹ اور اہم جو ویلاگز ہیں، جو ویڈیوز میں کرتا ہوں، وہ آپ دیکھا کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ بالکل نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور سچی پکی خبریں دیتا ہوں میں، اور کوئی آواز نہیں، کسی کو ٹاکی بتی کے پیچھے ہم نہیں لگاتے۔ میرے دوستو، پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے فلسطین کے حوالے سے، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ فلسطین میں اب تک جناب کوئی 2.5-3 لاکھ لوگ ہیں جن میں وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یعنی کہا جا رہا ہے، ویسے آفیشیل جو فگر ہے، ویسے تو یو این کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ تو ہے جناب کوئی 55 سے 60 ہزار لوگ جو شہید ہوئے ہیں، اور 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سیریس زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ لیکن آسٹریلین میڈیا جو ہے، جو سچی صحیح خبریں دیتا ہے، اور زیادہ تر ان کی اس طرح خبریں ٹھیک ہوتی ہیں، انہوں نے 1.5 لاکھ مسلمانوں کا جو خون بہایا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے آشرواد سے، وہ بتایا تھا۔ خبر وہ تھی، تو مجھے وہی خبر اپیل کرتی ہے۔ تو اس وقت جناب جو چل رہا ہے وہ یہ ہے، جو بڑی اہم آج گزشتہ دن جو کانفرنس ہوئی ہے، اور کانفرنس ہم نے کی ہے قومی فلسطین کانفرنس جو کی تھی، تمام مسلم حکومتوں پر جہاد واجب ہو چکا ہے جناب۔ تو یہ تمام مسلم حکومتوں پر جہاد واجب ہو چکا ہے، قومی فلسطین کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے، اور فلسطین اور امت مسلمہ کے عنوان پر یہ منعقد قومی کانفرنس کا اعلامیہ جو ہے، اس میں جو باتیں ہیں، جس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، اس پہ تنقید کی گئی ہے، اور ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، اور مسلمانوں پر کہا گیا ہے کہ جہاد واجب ہو چکا ہے۔ اور یہ جناب قومی کانفرنس میں دینی جو جماعتیں اور تنظیموں نے حصہ لیا ہے، قائدین نے، اور قومی کانفرنس کا جو اعلامیہ اس کے مطابق جو بات کی گئی ہے، اسرائیل نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر تباہ کن مظالم ڈھائے ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ واحد دنیا کی جنگ ہے جس میں بچے اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ شہید کی گئی ہیں، یعنی کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کی نسل مکانیں ختم کرنے کی بات کر رہا ہے اسرائیل بھی، اور ساتھ ٹرمپ بھی۔ تو مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر تمام قومی کانفرنس بعنوان فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، یہ جو منعقد ہوئی ہے، اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہماری دینی جو اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر جنہیں کہتے ہیں، اور دینی جماعتیں اور تنظیمات کے قائدین جو ہیں، انہوں نے جناب یک زبان ہو کر یہ بات کی۔ اور غزہ میں شہری نظام بالکل آپ کو پتہ تباہ ہو چکا ہے، ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں، سکول تباہ ہو چکے ہیں، اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل بالکل غیر مؤثر ہو چکی ہے، اور عالمی عدالت انصاف سے لے کے جو جناب اقوام متحدہ جس کو کہا جاتا ہے، بالکل اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اسرائیل نے ان کا بالکل کہنا نہیں مانا۔ اور جب بھی کسی بھی ملک نے اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی ہے، تو جو ویٹو پاور ہے امریکہ کے پاس ہے، امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا، اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ۔
ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتاؤں، قاتل ہمارے مسلمانوں کے دو ہی ملک ہیں فی الحال، امریکہ اور اسرائیل میں دوستو، اور غزہ کا 70% سے زیادہ جو علاقہ ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا تقریباً 100 سال لگے گا اگر دوبارہ سے غزہ اسی طرح کا بنانا ہے۔ تو اتنا ظلم کیا گیا ہے یہاں پاکستان میں، ہم کسی اور ڈگر چل رہے ہیں، ہم کسی اور معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارا ذہن ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف بالکل نہیں جا رہا، اور سوشل میڈیا پہ اگر اس طرح کی ویڈیو کی جائے تو وہ بھی نہیں چلتی، اور اس لیے لوگ بہت کم بول رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن ہم ضرور بولیں گے انشاءاللہ، نہ چلے ویڈیو باقی جو نہیں چلتی تو۔ بہرحال جنگ جو ہے فلسطینیوں کی، یہ نسل کشی ہے، یہ اعلامیے میں کہا گیا، اور وطن کی آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، یہ کہا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، دینی تنظیموں کی طرف سے، قائدین کی طرف سے، کہ جو آزادی کی وہاں جنگ لڑ رہے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اور امریکہ غیر مشروط جنگ بندی کی قرارداد جو ہر قرارداد کو ویٹو کرتا ہے، اور ایسی صورتحال میں شرعی اصولوں کے تحت تمام مسلم جماعتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، تمام مسلم حکومتوں پر، تمام مسلم ممالک کی حکومتوں پر، جتنے بھی ملک ہیں 57 ہیں، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، تمام مسلمان، تمام کلمہ گو جو مسلمان ہیں ان پہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو قائدین ہیں، جو سیاسی مذہبی تنظیمیں ہیں، جناب جو علماء ہیں، ان کی طرف سے یہ کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے جس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک کے اوپر اس وقت جہاد فرض ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جہاد کا حکم کس نے دینا ہے، تو جناب اسی طرح ہی دینا ہے جب ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن جو افغانستان ہے اس پہ تو مجھے بڑا ہی افسوس ہے، عمارت اسلامیہ بنی ہیں ان کے کسی، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ان کا بندہ نہیں ایسی بات کر رہا، تو پھر عمارت اسلامیہ کہاں کی ہے میرے دوستو؟ اس لیے ڈرو، سازشوں سے بچو، اور ان لوگوں سے بھاگو، دور بھاگو جو جھوٹے ہیں اور جو اغیار کی گود میں بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، اور نام اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ابھی تک کی جو صورتحال ہے بعد میں بدل جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، وہی مسلمان ہیں ہمارے، کلمہ گو ہیں، لیکن ان کی طرف سے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی جس طرح اٹھانی چاہیے۔ ابھی افغانستان کو چاہیے کہ وہ بھی جہاد کا اعلان کر دے، نہیں کر رہے، بس تو پھر باقی آپ سمجھیں سارے، اس لیے سمجھدار بنا کرو میرے دوستو۔ فلسطین کی بحالی کے لیے فوری فنڈ قائم کرنے، اور جنوب ممالک نے اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے، ان سے جنگ بندی تک تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تنظیم سے فلسطینیوں کی بحالی کے لیے کانفرنس کی یہ جو تنظیم تھی، اعلامیہ میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم سے فلسطینیوں کی بحالی کے لیے فوری فنڈ قائم کرنے کا کہا گیا ہے، اور تمام مسلمانوں پر جہاد واجب ہو چکا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں کوئی معاملہ اس جہاد میں شرکت سے مانع نہیں ہے۔ سلامتی کونسل کا فوری اجلاس طلب کیا جائے اور پاکستان اس میں پہل کرے، یہ کہا گیا۔ اور معروف مفتی عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب، جو کہ اکثر افغانستان کا بھی دورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گئے تھے ایک دفعہ، میں نے دیکھا تھا، انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ اہل فلسطین کی جانی مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اسرائیل کو نہ اخلاقی اقدار کا پاس ہے، نہ عالمی قوانین کی قدر، تمام مسلم قوتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کے بیانات کو غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کیا جائے، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جو امریکی صدر ٹرمپ کا جو بیان تھا کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کیا جائے، اس کی شدید ترین مذمت کی ہے، اور تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے، ان کا مسلمانوں کے خلاف بغض کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ فلسطینی مجاہدین کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، ہم لوگ بالکل ساتھ نہیں دے رہے، مسلمان بالکل، جیسے حدیث شریف بھی ہے، مسلمان اتنے ہوں گے ان کے ضمیر سو گئے ہیں، ضمیر ہمارے مردہ ہو چکے ہیں، ہم نے کافر کی اغیار کی گود میں، کافروں کی گود میں بیٹھ کے تو ہم سارے کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کو پیسے چاہیے، اور جو مسلمانیت ہے بھائی بہت دور جا چکی ہے۔ اس لیے اس طرح کی کانفرنس کا اعلامیہ اتنا زبردست آنا، اس کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے ہمیں۔ اسرائیل کو نہ اخلاقی اقدار کا پاس ہے، نہ عالمی قوانین کی قدر ہے، اور دوسرا یہ امت مسلمہ قبلہ اول کے لیے لڑنے والوں کی مدد نہیں کر سکی، اور صرف قراردادوں، کانفرنسوں اور مذمتوں تک محدود ہے۔ انہوں نے تمام اسلامی حکومتوں سے کھل کر کہا ہے کہ آپ پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
یہ ایک اعلامیہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا، جلدی سے باقی خبریں نبیڑنی ہیں کیونکہ یہ واحد خبر ہے جو کافی لمبی تھی اور جس پہ بات کرنی انتہائی ضروری تھے۔ پاکستان میں کسی بھی مشکل کے پیچھے یہودی سازش ہوتی ہے، یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور یہودی سازش کرتے ہیں۔ ان حالات میں کیا پاکستان کے مقصد کو سمجھنا ہمیں چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی ہے، اسرائیل کے وجود کے وقت پاکستان نے اس کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا، اور اسرائیل کے پہلے صدر نے خارجہ پالیسی بیان میں اپنے اہداف دیے تھے، اور پاکستان کو ختم کرنے کا پالیسی بیان بھی اسرائیلی صدر دے چکا ہے میرے دوستو۔ اور ضروری ہے کہ اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی ہمیں سب کو کرنی چاہیے، سب ایک ہو جائیں۔ مسلمان جہاں اور جس راستے سے شریک ہو سکتے ہیں فلسطینیوں کا ساتھ دیں، پاکستان کا ہر فرد فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ آج کا اجتماع عالم اسلام کے لیے پیغام ہے، تاریخ نظر انداز نہیں کر سکے گی اس کو جو آج غزہ میں ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تقریر ہے اس کو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس طرح بولے ہیں، اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے، قتل و غارت ان کا مشغلہ ہے، اسرائیل کی تاریخ قتل و غارت گری ہے، 1 صدی قبل اسرائیل نامی ملک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب اسرائیلی ریاست کا قیام یعنی کہ عمل میں لایا گیا، اعلان کیا گیا، تو اس وقت صرف 2% علاقے پر یہ آباد تھا، 2% صرف اسرائیل تھا، اور آج اسرائیل جناب سارا جو علاقہ ہے وہ ہڑپ کرنے کے در پہ ہے، اور کچھ 70% حصہ ابھی تک اسرائیل فلسطینیوں بیچاروں سے یعنی کہ کھو لیا انہوں نے بھائی۔ اور نون لیگ کی حکومت تو خود کو پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کی وارث سمجھتی ہے، نون لیگ ثابت کرے وہ پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ کی وارث ہے۔ جناب یہ چیلنج دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے نون لیگ کو کہ میں تمہیں دیکھ لینے سی کہ تسی بہت پاکستان بنانے والی جماعت اپنے آپ کہتے ہو، تو چلو آؤ میدان میں اور فلسطینیوں کا جو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن ابھی تک مجھے تو کہیں نظر آ رہا کچھ بھی۔ بہرحال چین کے کرائے کے فوجی بھی ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، یوکرینی صدر نے کہا، اور ولادیمیر زیلنسکی جو ہیں ان کی بےزتی مٹی پلید کر دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہاں بلا کے چنگا پلا بےزت کیتا سی۔ انہیں کہا کہ کم از کم 155 چینی شہری یوکرین کے خلاف اس جنگ میں روس کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ انہوں نے کہا 2-3 چینی پکڑے ہیں ہم نے، ان سے ہمیں پتہ چلا ہے، اور چینی یہ جو اشتہار تھا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ہائرنگ ہوئی تھی لوگوں کی، اور پھر لوگ یہ تھے یہ روس آئے، اور روس میں جناب 3-4 دنوں کی ٹریننگ کے بعد یہ یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور 155 چینی انہوں نے کہا جناب ہیں، اور ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے پکڑے ہیں لوگ، اور انہوں نے 3 لوگ جو پکڑے گئے ہیں چینی بقول یوکرینی صدر کے، ابھی تک چین کی طرف سے بہرحال کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اور ایک اور بڑی گل، شمالی کوریا کے باشندے جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یوکرین میں روس کے ساتھ مل کے یوکرین سے چڑھے ہوئے ہیں جناب، اور انہوں نے تعداد 11,000 ہے۔ تو یہ جنگیں دیکھیں، میں اسی لیے بڑا عرصہ پہلے کہہ چکا ہوں بھائی، یہ دیکھیں شمالی کوریا، چین، روس، یوکرین، ادھر سے اسرائیل کی بدماشی، امریکہ، تیسری عالمی جنگ کی طرف سارا کچھ جا رہا ہے، اور جہاد فرض ہو چکا ہے، اور ہمیں ہر صورت میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور مسلمان بھائی کون سے جن کا ساتھ دینا چاہیے؟ سب سے پہلے جو واجب ہے، جہاد فرض ہے، وہ علماء دین نے بتا دیا ہے بھائی، وہ فلسطینیوں کے جا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اسرائیل کے خلاف لڑیں۔ یہ آج کا اعلامیہ تھا جو میں نے کہا، بلکہ کل کا اعلامیہ تھا جو کل کانفرنس ہوئی تھی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کو اصل خبروں کے ساتھ، تجزیے کے بھی ساتھ آپ کے سامنے میں نمودار ہو جاؤں گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات کرتے ہیں جی۔ اللہ حافظ۔